یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اما بعد۔ میرے چینل شفیق احمد کے ناظرین، میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں شفیق احمد عطاری ہوں۔ آج میں نے آپ سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے گستاخان رسول کا عبرتناک انجام۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو اس طرح میرا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا رشتہ جڑا رہے گا۔ ناظرین محترم، گستاخان رسول اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر متحرک ہوئے۔ جن دو ملعونوں نے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، ان دو بدبختوں نے مسلمانوں کے دل چھلنی کیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی محتشم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان والا شان کے اندر گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، در حقیقت ان ظالموں نے اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچنے کے لیے ذرا جلدی کوشش کر لی۔ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد ابو لہب و ابو جہل کا کیا بنا تھا۔ ان کو نہیں معلوم کہ وہ عتبہ جس کو ایک درندے نے آ کر کے اس کے سر کو چبا لیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دیگر گستاخان رسول اس دنیا کے اندر آئے اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنا شر بپا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ میرے خیال سے اس سارے کسی کو جاننے کے لیے ان لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ترین مخلوق اور اعلیٰ ترین انسان ہیں کہ جن کے جیسا اس دنیا کے اندر نہ کسی ماں نے جنا اور نہ آئندہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا آ سکے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال شانوں کے مالک ہیں۔ ان کا دشمن ہمیشہ خوار ہوا، ہمیشہ ذلیل ہوا۔ چنانچہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب لوگوں کو تبلیغ فرمائی اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو اسی بیچ یہ آیت مبارکہ اتر گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے حبیب علیہ السلام، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں تک اسلام کا حکم پہنچاؤ۔ یہ سن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے قریش کے مختلف قبیلوں کو اپنی طرف بلایا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مان لو کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو اور اللہ کریم کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بتوں کی عبادت کو چھوڑو اور اللہ کریم کی عبادت کرو، ورنہ تم پر بڑا برا عذاب آنے والا ہے۔ روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں ناظرین۔ یہ سن کر کے ابو لہب بدبخت، اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے جس سے تو نے ہمیں ادھر یہاں پر اس کام کے لیے بلایا۔ اتنے میں آیت مبارکہ اتری جس کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور یہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی اور اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اس ابو لہب کی اپنی ذات ہے۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی
حکیم الامت مفسر شہیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مختلف جرموں کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پر گستاخ رسول کی سزا سے بڑھ کر کی کسی جرم کی سزا نہیں بیان کی گئی۔ گستاخان رسول کے بارے میں کہیں فرمایا زنیم، یہ وہ ہیں کہ ان کی اصل کے اندر خطا ہے، کہیں فرمایا ابتر کہ یہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہیں، کہیں فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ولید بن مغیرہ کہ جو نبی علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اس کے 10 عیب بیان فرمائے ہیں، 10 عیبوں کو بالکل ظاہر و باہر فرما دیا۔ تو اے گستاخان رسول، اے انڈیا کے وہ ملعونوں جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کے اندر گستاخیاں کر کے ہمارے دلوں کو چھلنی کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر ہمارے جوش ایمانی کا تم نے امتحان لینے کی کوشش کی ہے، ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں اب تم انتہا پہ اتر آئے ہو، اب تمہارے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، اب تم اپنی خیر مناؤ، تمہارے ساتھ جو ہونا ہے وہ بہت برا ہونا ہے۔ اس بات کے اوپر کیا اترا رہے ہو کہ دنیا میں سارا کفر تمہارا ساتھ دیتا ہے، مسلمانوں کے حکمران بھی تمہارے پٹھو ہیں، اس بات کے اوپر کیا اتراتے ہو کہ تمہاری حکومتیں ہیں، کیا یہ حکومتیں، کیا یہ دنیا سدا رہے گی؟ نہیں، ایک دن تو روز انصاف کا آنا ہے، ایک دن تو عدالت عالیہ بھی لگنی ہے، ایک دن تو انصاف ہونا ہے، ایک دن تو تمہیں اپنے عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کو دل سے تسلیم کرو، نہیں تو کوئی ممتاز قادری تمہارے لیے بھی تیار کھڑا ہوگا، نہیں تو کوئی علم الدین تمہارے لیے بھی تیار کھڑا ہوگا، ورنہ کوئی تو عاشق رسول اٹھے گا جو تمہارا کام تمام کرے گا اور تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا۔ یاد رکھو ملعونوں، تمہارے بک بک کرنے سے سورج کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا، میرا اللہ میرے رسول کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، اس کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سنو میرے امام عاشقوں کے امام سیدی اعلی حضرت نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔